حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ بنو امیہ کے ایک انتہائی ایماندار خلفائے راشدین کے نہج پر چلنے والے خلیفہ، جن کے زمانے میں باضابطہ کتب احادیث کو لکھنے کا باضابطہ حکومتی سطح پر کیا ہے اہتمام ہوا۔ اس سے پہلے لوگ اپنی ضرورت کے لیے احادیث لکھ لیا کرتے تھے، مگر زیادہ تر اس وقت تک فرامین رسول سینوں میں محفوظ تھے لیکن باضابطہ کتابی شکل میں نہیں آئے تھے۔ سب سے پہلے اس کا اہتمام کرنے والے حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے باضابطہ مکہ، مدینہ، شام، بصرہ، کوفہ، جو بھی مین شہر تھے ہمارے اسلامک، جہاں پر صحابہ اکرام تابعین کثیر تعداد میں تھے، ان کا علم محفوظ تھا۔ وہاں پر کہ بڑے بڑے علماء کو آپ نے کیا ہے پیغام بھیجا کہ آپ کے پاس جو روایتیں ہیں اسے باضابطہ کتابی شکل میں جمع فرمائیں۔ یہ بخاری اور مسلم کے آنے سے پہلے کی بات ہے۔ ابھی امام بخاری دنیا میں آئے بھی نہیں تھے، امام مسلم دنیا میں آئے بھی نہیں تھے۔ تو سب سے پہلے اہتمام کرنے والے عمر بن عبد العزیز۔ الطبقات الکبریٰ تاریخ اسلام کی بڑی کتابوں میں سے ایک ہے۔ امام ابن سعد الطبقات الکبریٰ کی جلد خامس میں یعنی 5ویں جلد میں آپ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں، آپ کا جب وصال کا وقت قریب آیا، کیونکہ آپ کو بھی زہر دیا گیا، اچھے لوگوں کو حکومت کرنے کا موقع بہت کم ملتا ہے، آپ کو بھی کیا ہے آپ ہی کے خاندان والوں کی طرف سے کیا ہے زہر دیا گیا۔ تو حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب محسوس ہوا کہ بھئی یہ میرا آخری وقت ہے، تو آپ کے پاس کچھ تبرکات تھے اللہ کے وسلم کی، کچھ تبرکات تھے جس میں سے منہ مبارک تھا اور اسی طرح جو ہے ناخن شریف تھے، ان سب کو منگا کر کیا ہے آپ نے وصیت فرمائی کہ اس کو کیا ہے میرے ساتھ میرے کفن میں رکھنا، اس کو میرے ساتھ میرے کفن میں رکھنا، اور اسی طرح آپ کو دفن کیا گیا۔ یعنی ادب و احترام جو صحابہ سے انہوں نے سیکھا تھا اس پر انہوں نے خود عمل کیا۔ اب سیدھی سی بات ہے، اب جو ان کو دیکھیں وہ بھی جیسے اپنے استاد سے وہ سیکھے ہیں ویسی ہی کیفیت ان کی تعریف ہوتی ہے۔ تو ادب و احترام جو ہے خاص طور پر آقا علیہ السلام کی نسبتوں کا، رسول اکرم علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی ایک چیز کا ادب و احترام ایک ایمان والے کے لیے اس کے ایمان کا ایک لازمی حصہ ہے، اس کے ایمان کے لیے لازمی حصہ ہے۔ تو حضرت ابو محذوران کو آپ نے سنا، حضرت انس بن مالک کو آپ نے سنا، حضرت بلال کی وہ روایت جسے ابو جحیفہ نے بیان فرمائی، حضرت عمر بن عبد العزیز، ایسے اگر دیکھتے جائیں تو اور بے شمار روایتیں آپ کو ملیں گی، بے شمار صحابہ اکرام تابعین کے ایسے اعمال ملیں گے جس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا تعلق تھا، کتنا احترام تھا۔